اگر آپ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور کتنی دیر آنکھیں کھولے یا آنکھیں بند کیے پڑے رہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اصل میں میرے پاس سونے کے لیے 3 ٹیکنیکس تھیں، لیکن 2 کا ذکر میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ ٹیکنیکس میں نے خود ٹرائی نہیں کی ہوئیں۔ لیکن یہ ٹیکنیک جس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کوئی 1.5 سال پہلے کئی مہینوں تک میں خود بھی استعمال کرتا رہا ہوں۔ یہ ٹیکنیک ہارورڈ ایجوکیٹڈ پروفیسر ڈاکٹر اینڈریو ویل کی ایجاد کردہ ہے اور یہ ٹیکنیک آپ کے ہارٹ ریٹ کو سلو کر کے کام کرتی ہے۔ شروع کے کچھ دنوں میں مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ میں اس ٹیکنیک کی وجہ سے جلدی سو جاتا ہوں، کیونکہ بیڈ پہ لیٹ کے میں یہ ٹیکنیک ٹرائی کرتا تھا تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور سو جاتا تھا، اور پھر دوبارہ اگلی رات کو مجھے اس بارے میں خیال آتا تھا، دوبارہ ٹیکنیک ٹرائی کرتا اور دوبارہ سو جاتا۔ کچھ دن بعد مجھے صحیح طرح اندازہ ہوا کہ اصل میں اس ٹیکنیک کی وجہ سے میں جلدی سو رہا ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب بھی میں بیڈ پہ گرتے ہی سو جاتا ہوں، لیکن اب مجھے یہ ٹیکنیک استعمال نہیں کرنی پڑتی۔ اصل میں اب میرے جلدی سو جانے کی وجہ میری ایک چھوٹی سی عادت ہے جو ہر بندہ انتہائی آسانی سے فالو کر سکتا ہے۔ اپنی اس عادت کے بارے میں آپ کو اس ٹیکنیک کے بعد بتاؤں گا، اور اس عادت اور ٹیکنیک دونوں کے 100% ورکنگ ہونے کے پیچھے جو سائنٹیفک وجہ ہے اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ جس ٹیکنیک کی میں بات کر رہا ہوں وہ ٹیکنیک 478 ٹیکنیک کہلاتی ہے، اور اس طرح ہے۔ آپ اپنے بیڈ پہ اس پوزیشن میں لیٹ جائیے جو آپ کو زیادہ آرام دہ لگتی ہے۔ لیٹنے کے بعد آنکھیں بند کر لیجئے اور 4 سیکنڈز کے لیے ناک کے ذریعے سانس اندر لے کے جائیے، اور اس دوران اپنا منہ بند رکھیے۔ 4 سیکنڈز آپ نے اندازے سے گننے ہیں، یعنی آپ اپنے ذہن میں 4 تک کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں۔ 4 سیکنڈ تک ناک کے ذریعے سانس اندر کھینچنے کے بعد سانس کو روک لیجئے، پھر آپ 7 سیکنڈ تک اس سانس کو اندر روک کے رکھیے، یعنی اپنا منہ بھی نہ کھولیے اور ناک کو اسٹریچ کر کے رکھیے کہ سانس باہر نہ نکلنے پائے۔ 7 سیکنڈز کے بعد آپ منہ کھول دیجئے اور اس سانس کو آہستہ آہستہ 8 سیکنڈز میں منہ کے ذریعے خارج کیجئے۔ اس کے بعد دوبارہ 4 سیکنڈز گننے تک ناک کے ذریعے سانس اندر لے کے جائیے، 7 سیکنڈ تک سانس اندر روک کے رکھیے، اور پھر آہستہ آہستہ 8 سیکنڈز میں منہ کے ذریعے خارج کر دیجئے، اور اس عمل کو دہراتے رہیے۔ بیچ میں وقفہ نہیں آنا چاہیے، 3 یا 4 دفعہ دہرانے تک آپ کو نیند آ جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ نے نمبرز کو سختی سے فالو کرنا ہے، کیونکہ جب آپ پہلی دفعہ یہ عمل کریں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس پروسیس کو روک کے ایک دفعہ سانس لے لیں، یا آپ کا دل کرے گا کہ آپ کاؤنٹنگ کو تھوڑا تیز کر دیں، لیکن آپ نے یہ دونوں کام نہیں کرنے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ ٹائم کو مختصر نہ کریں، بلکہ اپنے اندازے سے کم از کم 4 سیکنڈز، 7 سیکنڈز اور 8 سیکنڈز پورے کریں۔ اب یہ ٹیکنیک کام کیسے کرتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ انسامنیا یعنی جاگتے رہنے کی بڑی وجہ سٹریس ہوتی ہے۔ اکثر آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نیند آئی ہوئی ہے، لیکن جب آپ لیٹتے ہیں تو سو نہیں پاتے۔ اب جب آپ اپنے سانس لینے کا دورانیہ 4 سیکنڈ تک بڑھاتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے جسم میں زیادہ آکسیجن لے کے جاتے ہیں، اور 7 سیکنڈ تک سانس اندر روک کے رکھنے سے یہ آکسیجن آپ کی بلڈ سٹریم پر فوراً اثر انداز ہوتی ہے، اور 8 سیکنڈ تک سانس آہستہ آہستہ خارج کرنے سے آپ کے لنگز سے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خارج ہوتی ہے۔ اس عمل کی وجہ سے آپ کا ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے اور آپ کی بلڈ سٹریم میں آکسیجن بڑھ جاتی ہے۔ اس سے فوراً آپ کا سٹریس کم ہو جاتا ہے اور آپ کے نروس سسٹم کو ریلیکسیشن کا سگنل ملتا ہے۔ اب میں اس عادت کی طرف آتا ہوں جو میں نے اپنائی ہوئی ہے، اور ایک عرصے سے مجھے سونے میں کبھی دقت نہیں ہوئی، اور وہ عادت یہ ہے کہ میں نے اپنے بیڈ کو اپنی نیند کے ساتھ منسوب کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ٹرین کیا ہوا ہے کہ جو بیڈ ہے وہ سونے کے لیے ہے۔ اور سب کانشیس مائنڈ کو ٹرین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس طرح کہ جس بیڈ پہ آپ سوتے ہیں اس پہ لیٹ کے آپ کوئی اور کام نہیں کریں گے، خصوصاً بیڈ پہ لیٹے لیٹے آپ موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے فون استعمال کرنا ہے تو کسی اور جگہ بیٹھ کے کر لیجئے، آپ چیئر پہ بیٹھ سکتے ہیں یا کسی اور کمرے میں بیٹھ کے موبائل استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بیڈ پہ اسی وقت جا کے لیٹیے جب آپ نے سونا ہو، اور بیڈ پہ لیٹ کے موبائل کا استعمال یا کوئی اور کام نہ کیجیے۔ اس طرح آپ کا لاشعوری دماغ ٹرینڈ ہو جائے گا کہ یہ جگہ صرف سونے کے لیے ہے۔ آپ جیسے ہی وہاں جا کے لیٹیں گے آپ کو نیند آنے لگے گی۔ اور ویسے بھی اگر آپ سونے سے پہلے موبائل استعمال کرتے ہیں تو موبائل فون کی اسکرین سے بلو لائٹ خارج ہوتی ہے، اور یہ بلو لائٹ آپ کے جسم میں میلاٹونن کی پروڈکشن کو روکتی ہے۔ میلاٹونن وہ ہارمونز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں سلیپ سائیکلز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ میلاٹونن کی کمی سے بندہ انسامنیا کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ضرورت سے کم سونے کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ کہ کم از کم آپ کو کتنی دیر کے لیے سونا چاہیے، تو اس کے لیے اسکرین پہ ایک ویڈیو کا لنک آ رہا ہوگا، کلک کر لیجئے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی تھی تو لائک کر دیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔